الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کے دو عظیم نام اور صفت الخالق اور الخلاق کے معنی سے متعلق جاری ہے. پچھلے درس میں الخالق اور الخلاق کا ایک معنی بیان یہ کیا گیا تھا کہ خالق لفظ جو خلق سے بنا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کوئی چیز نہیں تھی پھر اسے وجود بخش لینا، اسے کہا جاتا ہے خلق. تو یہ ایک معنی بیان کیا گیا تھا اور قرآن حکیم میں اس کی جو دلائل تھی اس کا ذکر کیا گیا تھا. اور اس خلق کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر ہوا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے تقدیر کا معنی ہوتا ہے. خلق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر. تو خالق کا اور خلاق کا معنی ہوگا تقدیر، اندازہ لگانے والا، کسی چیز کو وجود میں لانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانے والا. اور یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے اسی معنی میں، جیسے وہ کہتے تھے خلق العدیم. عدیم کہتے ہیں چمڑے کو، تو چمڑے کو کاٹنے سے پہلے وہ اندازہ لگاتے تھے کتنا کاٹنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، تو اسی لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے خلق العدیم. اس نے چمڑے کو کاٹنے سے پہلے اس کا اندازہ لگایا، اس کو ناپا. تو اسی لیے اس کا خلق کا معنی تقدیر بھی ہوتا ہے. کیا؟ تقدیر، اندازہ لگانا. اور یہ لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے. جیسے سورہ المؤمنون پڑھیں گے آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قدرت کے تذکرے کے بعد انسان کیسے پیدا ہوا، کس مراحل کو طے کرتے ہوئے انسان آج اتنی بہترین شکل میں آیا ہے. تو مختلف قسم کے جو مراحل انسان کے اوپر گزرتے ہیں، تخلیقی مراحل، پیدائش کے جو مراحل ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ذکر کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. فتبارک اللہ، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو الخالقین یہاں پر ہے اور احسن ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا گیا احسن الخالقین ہے، تو معنی اس کا یہ نہیں ہوگا کہ بہت سارے پیدا کرنے والے ہیں، ان میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا رب العالمین نہیں. یہاں پر خالقین کا معنی اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ جب اس کی نسبت بندوں کی طرف جو خالق کی نسبت بسا اوقات ہوگی تو معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا. بندے بھی کوئی چیز کام کرتے ہیں تو ایک اندازہ لگاتے ہیں، ایک منصوبہ کرتے ہیں. ضروری نہیں وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پرفیکٹ جو ہے اندازہ لگاتے ہیں، لیکن رب العالمین نے جو تقدیر بنائی، کتب اللہ خلق المقادیر خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق اور کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی. 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی اور اسی تقدیر کے تحت پوری کائنات دھیرے دھیرے وجود میں آ رہی ہے. اللہ اپنی حکمت سے ساری چیزوں کو وجود بخش رہا ہے. تو اندازہ کب لگایا تھا؟ پیدائش سے 50,000 سال پہلے. تو وہ جو ظاہر سی بات ہے، وہ جو تقدیر اور مقادیر اور جو اندازہ اللہ رب العالمین نے اپنے ازلی علم سے اور اپنی مشیت سے جو کچھ وہاں کیا تھا وہ سب وجود میں آ رہا ہے. تو ایسی تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین سب سے بہترین تقدیر بنانے والا اور اندازہ لگانے والا ہے. تو بہرحال یہ دو معنی ہم نے آپ کے ساتھ کی وجہ رکھے کہ ایک معنی جو ہے خلق کا، خالق اور خلاق کا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھی نہیں اس کو وجود بخشنے والی ذات خالق کہلاتی ہے، اور خلاق بہت زیادہ کثرت سے پیدا کرنے والی، اور اسی طرح اندازہ لگانے والی. کچھ اور مثالیں میں دیکھیے، لیکن یہ معنی یاد رکھیں دونوں کاموں میں اللہ رب العالمین منفرد تنہا ہے، چاہے تقدیر کے معاملے میں ہو اور چاہے پیدا کرنے کے معاملے میں ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا سورہ الفاتر آیت نمبر 3 کے اندر هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور خالق ہے؟ کوئی اور خالق ہے کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 11 میں فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي،
اب ذرا ہمیں وہ دکھاؤ، وہ چیز دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی. کوئی کائنات میں جاؤ اور کوئی ایسی چیز لا کر دکھا دو کہ یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور کسی نے اگر کوئی چیز بنائی ہے، پیدا کی ہے، اندازہ لگا کے لائی ہے تو لا کر دکھا دیے. بل الظالمون فی ضلال مبین. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کچھ سمجھتے بھی ہے تو یہ لوگ ظالم ہیں، اور ایسے ظالم فی ضلال مبین، بہت کھلی ہوئی گمراہی میں. یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں، جب کوئی کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں کہ کوئی اور اسے پیدا کر لیا ہو، بنا لیا ہو، پھر بھی لوگ اسی کی طرف جائے اور اسی کو کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لے، عبادت اس کو سمجھ کرنے لگ جائے، یہ ظلم ہے اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے، اور یہ جو آیت ہے کہ فارونی پیش کر کے لاؤ، یہ چیلنج، اور یہ چیلنج تمام مخلوق کو ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ ثابت کر دیا کہ تمام انسان اس بات پر عاجز ہے، تمام کائنات اس بات پر عاجز ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا کر لیں. ابھی بات خالق اور خلاق کی ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی ایک معمولی سے معمولی چیز بھی اگر انسان یا کوئی اور مخلوق پیدا کرنا چاہے، بنانا چاہے، اندازہ لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتی. اور بلکہ پوری کائنات ایک جگہ مل جائے، چلو سب مل کر ایک معمولی سی چیز بنا لیں گے یا اس کا اندازہ لگا کے ایک منصوبہ اور ایک پلان دے دیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے یہ اندازہ لگایا، اس اندازے کے مطابق جو ہے کام ہونا چاہیے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے کیسے اس کو اندازے بیان کیا وہ دیکھیے. آپ سورہ الحج اٹھائیے، آیت نمبر 73 اور 74 پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا غور سے سنو. دیکھیے یہ آیت کریمہ باقاعدہ سننے کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، کان لگا کر سنیے. ہاں، غور کیجیے. کیا ہے مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بلا شبہ وہ تمام چیزیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان سے دعا کرتے ہو، ان سے ندا لگاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی ایک معمولی مکھی نہیں بنا سکتی. لن یخلقوا ذبابا، ذباب کہتے ہیں مکھی، اور یہاں پر ذبابا لایا نہیں کہ کوئی خاص مکھی کی بات ہو رہی، نہیں، کوئی بھی مکھی، اور معمولی سے معمولی مکھی وہ یہ نہیں بنا سکیں گے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ یہ اس مکھی کو بنانے کے لیے، اس کو جو ہے عدم سے وجود میں لانے کے لیے سب ایک ساتھ جمع ہو جائے. اچھا یہ بات بہت دور کی، ہم نے بنانے کی بات بہت دور کی کر دی. اب دیکھیے وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر یہ جو مکھی ہوتی ہے ان سے کوئی چیز چھین کر لے کے چلی جائے، سلبہ مانے ہوتا چھین لینا، بیٹھا ہوا ہے کھانے کے لیے، مکھی آئے اس میں سے لے کے چلے گی، کتنا لے کے جاتی ہے مکھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا آدمی، اس میں ایسی کر کے لے کے چلے گی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کوئی بھی، یہاں بھی شیئن آیا، وہاں ذبابن آیا، یہاں شیئن آیا، کوئی بھی ایک دم معمولی سی معمولی چیز وہ تو معمولی لے کے جاتی. لا يستنقذوه منه، یہ سب کے سب مل کر جا کر اس سے وہ چیز جائے واپس لے آئے، نہیں لا سکتے. لا يستنقذوه، بنانے کی بات بہت دور کی. پہلے یہ چیلنج تو بڑا ہو گیا تھا، یہ چھوٹا چیلنج کر لو پورا. آج تک دنیا نے ایسا کوئی چیز ایجاد نہیں کیا کہ مکھی آتی ہے کھانے بیٹھ کے چلے جائے، کوئی اس کھانے کو واپس لے آئے. آج تک یہ کوئی پورا ہی نہیں کر سکتا. لا يستنقذ، اللہ نے کہا کہ یہ پورا ہی نہیں کر سکتی. لا يستنقذون، تو رب العالمین یہ ایک معمولی مکھی انسان بنا نہیں سکتا، کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی، تو پھر کیسے انسان شرک کر لیتا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کمزور پڑ گئے ہیں، کمزور ہے کون؟ طلب کرنے والے بھی اور مطلوب جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی. یا بعض لوگوں نے کہا طالب کہتے ہیں مکھی کو اور مطلوب کہتے ہیں مکھی جو چیز لے کر جا رہی ہے اس کو، دونوں بھی. دیکھیے کتنی معمولی سی چیز بھی انسان لا نہیں سکتا. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کو خالق کیسے پہچانا جائے، یہ آیت کریمہ سب سے بنیاد ہے. تو الخالق اور خلاق کا معنی آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مکھی کی تقدیر بھی لکھی ہوئی. 50,000 سال پہلے وہ مکھی
کہ کب وجود میں آنے والی ہے اور وجود میں آنے کے بعد کہاں کہاں چلے گی، کتنا سفر طے کرے گی، کہاں کہاں کھائے گی، کہاں کہاں پیے گی، کیا کیا نقصان کرے گی، کیا کیا فائدہ پہنچائے گی اور کیا کیا لوگوں کو نفع دے گی، اس ساری چیز، اس کی ضروریت کتنی ہوگی، ہاں اس سے کتنی مخلوقات پھیلے گی، یہ ساری باتیں اللہ نے اس کی پیدائش سے یا زمین و آسمان کی پیدائش سے اور کائنات کی 50,000 سال پہلے لکھی. یہ ہے خالق کا معنی اور یہ ہے خلاق کا معنی جو قرآن حکیم نے بیان کی. اور بھی معنی ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح اور حقیقی تعارف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کی جو بھی روحانی اثرات ہیں، جو بھی اجر و ثواب ہے، رب العالمین تمام اجر و ثواب کا ہمیں تو مستحق اور حقدار بنا دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.